ناظرین، ایک جہاز جو 37 سال سے لاپتہ رہا اچانک ایک دن وینیزویلا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے مگر دوبارہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ پر اسرار واقعہ کیسے پیش آیا اور اس میں کتنی سچائی ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ 1992 کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک وینیزویلا کے ایک ایئرپورٹ پر پیش آیا جب ایک جہاز اچانک ایئرپورٹ کی حدود میں نمودار ہوا۔ 2 جولائی 1955 کو 914 فلائٹ نیو یارک سے میامی کے سفر کے لیے اڑان بھرتی ہے، لیکن کچھ سفر طے کرنے کے بعد فلائٹ کا رابطہ آپریٹر سے منقطع ہو جاتا ہے اور جہاز رڈار سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کافی بار کوشش کرنے کے باوجود اس جہاز سے کمیونیکیٹ کرنا کنٹرول روم کے لیے بالکل ناممکن رہتا ہے۔ اب آپریٹرز کو صرف انتظامیہ کو جواب دینے کا خوف ستانے لگتا ہے، اور کوئی بھی وجہ معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی آپریٹر کی جانب سے انکشاف کیا جاتا ہے کہ جہاز قریب ہی کسی اوشین میں گر کر تباہ ہو گیا، لیکن اس بات کا انویسٹیگیٹرز کو کوئی ثبوت نہ ملا اور نہ ہی جہاز کا کوئی بھی حصہ اوشین میں ڈھونڈا جا سکا۔ لیکن انویسٹیگیٹرز کے ذہن میں ایک بات اور بھی آنا شروع ہو گئی، جو تھی برمودا ٹرائنگل، کیونکہ جہاز نے سفر کو طے کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ اب یہ کہا گیا کہ شاید اس پر اسرار برمودا ٹرائنگل کی وجہ سے جہاز کا کوئی بھی پارٹ نہ مل سکا۔ بہرحال ایسے کئی دعوے پیش کیے گئے اور یہ قصہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل گیا، لیکن 1992 کو وینیزویلا کے ایئرپورٹ کے ریڈار پر غیر ضروری جہاز کی حرکت شو ہوتی ہے اور پائلٹ ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے لگاتار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، اور آخرکار آپریٹر سے جہاز کا رابطہ ممکن ہو جاتا ہے۔ پائلٹ کنٹرول روم سے پوچھتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ کنٹرول روم میں آنے والی پائلٹ کی یہ آواز نہایت ڈری ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ جواب میں پائلٹ کو بتایا گیا کہ آپ وینیزویلا اسٹیٹ کے حدود میں ہیں۔ یہ سنتے ہی پائلٹ کی جانب سے خاموشی چھا گئی۔ کافی کوشش کے بعد پائلٹ سے رابطہ بحال ہوا اور پائلٹ کی جانب سے جواب آیا کہ ان کی فلائٹ 914 نے نیو یارک ایئرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بھری تھی اور ان کے ساتھ عملے کے 6 افراد اور 57 مسافر سوار ہیں، اور انہیں 2 جولائی 1955 کو میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پائلٹ کے یہ جواب دینے کی دیر تھی کہ کنٹرول روم میں خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی پائلٹ کو اپڈیٹ کیا گیا کہ آج اکتوبر 1992 ہے۔ کنٹرول روم نے بتایا کہ یہ سنتے ہی پائلٹ کی جانب سے آہیں اور صدائیں سنی گئیں۔ یہ سنتے ہی پائلٹ نے اپنے ساتھی سے کہا، Oh no, Jimmy, where are we? No, stay away, let's go now! اس سب کے بعد پائلٹ نے نہایت محفوظ طریقے سے طیارے کو ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا۔ لینڈ کرتے ہی پائلٹ نے ایئرپورٹ کی انتظامیہ کو دور رہنے کا اشارہ کیا۔ کنٹرول روم کی جانب سے پائلٹ کو تسلی دی گئی اور کہا گیا، آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پائلٹ نے کنٹرول روم کی ایک نہ سنی اور تیز رفتار سے اڑان بھری اور غائب ہو گیا، اور یہ جہاز 37 سال پرانے راز اپنی ایک جھلک دکھا کر دوبارہ تازہ کر گیا۔ آخر اس واقعے میں کتنی سچائی تھی؟ اسی مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو اینڈرسن نے خفیہ طور پر کھوج لگانا شروع کر دی۔ اب ڈیٹیکٹیو اینڈرسن نے مختلف نیوز اور آرٹیکلز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کھوج کے دوران انہیں ایک آرٹیکل میں اس سے ہی ملتا جلتا واقعہ نظر آتا ہے۔ 1954 کو سینٹیاگو ایئر لائنز فلائٹ 513 نے ویسٹ جرمنی سے برازیل کے لیے اڑان بھری تھی اور یہ سفر 18 گھنٹوں میں طے ہونا تھا۔ اس جہاز میں 88 مسافر اور 4 کرو ممبر تھے۔ یہ جہاز بھی فلائٹ 914 کی طرح بنا کسی وجہ کے غائب ہو گیا تھا۔ اس جہاز کی انویسٹیگیشن تقریباً 8 ماہ چلی اور اسی طرح کچھ حاصل نہ ہوا، اور پھر 12 اکتوبر 1989 کو برازیل ایئرپورٹ کے آپریٹر نے نامعلوم جہاز کی حرکات محسوس کی، لیکن جہاز کے پائلٹ کی جانب سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور کچھ دیر بعد ایک جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ لینڈ کرنے کے کافی دیر بعد بھی جہاز کا کوئی دروازہ نہیں کھلا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انتظامیہ نے خود آگے بڑھ کر جہاز کا گیٹ اوپن کیا اور دیکھا کہ جہاز میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب
اینڈرسن ان دونوں واقعات کی سملیرٹیز کو ملاتا ہے۔ اینڈرسن نوٹس کرتا ہے کہ یہ دونوں پلین بنا کسی خرابی کے ریڈار سے غائب ہو گئے تھے۔ اس کیس کی کڑی سے کڑی جوڑتے وقت ڈیٹیکٹیو اینڈرسن آخرکار اس کا پردہ فاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں آرٹیکلز ایک ہی نیوز پیپر نے شائع کیے تھے، اور یہ نیوز پیپر ایسے ہی کئی آرٹیکلز کو شائع کرنے کی وجہ سے مشہور ہوتی ہے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ خود بھی سائنسی اور پریکٹیکل نظریے سے سوچیں تو ایک جہاز جو 37 سالوں کے بعد دوبارہ واپس آ جائے، اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ مسٹیریس ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل CT باکس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔